والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. وعن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يقول: من لقي الله لا يشرك به شيئا ويصلي الخمس ويصوم رمضان غفر له. قلت: أفلا أبشرهم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: دعهم يعملوا. رواہ احمد. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جو آدمی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ملاقات کرے اس حال میں کہ اس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا ہو اور پانچوں وقت کی نماز پابندی سے پڑھتا رہا اور رمضان مبارک کے روزے بھی رکھتا رہا تو اس کی مغفرت اور بخشش کر دی جائے گی. میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں لوگوں کو یہ بشارت سنا دوں؟ آپ نے ارشاد فرمایا: لوگوں کو ان کے حال پر چھوڑ دو تاکہ وہ عمل کرتے رہیں. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ سنا کہ جو شخص یہ تین کام کرے اس کی مغفرت ہو جائے گی، ایک تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے اور پانچوں وقت کی نماز پابندی سے پڑھے اور رمضان کے روزے رکھے، تو اس کی مغفرت ہو جائے گی، بخشش کر دی جائے گی. تو حضرت معاذ بن جبل بہت خوش ہوئے کہ تو بہت آسان ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا ہے، اس کے لیے تو کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں، کچھ نہیں کرنا، یہ تو صرف عقیدہ ہے نا، اور عملی اعتبار سے کہ بھائی اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ نہ کرے، کسی کو معبود نہ بنائے، گویا کہ اس میں کوئی بوجھ تو پڑے گا نہیں. اس کے بعد نماز کا تذکرہ آپ نے فرمایا تو ان کو یہ بھی بہت ہلکا سا عمل معلوم ہوا. کیوں؟ وہ حضرات تو نماز کے عاشق تھے، دن میں 200 نفلیں پڑھتے تھے. ابھی کل ایک مہمان میرے پاس آیا تھا تو پہلے تو اس نے یہ کہا کہ میری زندگی بہت ضائع ہو گئی ہے. اب میں نے اعتکاف کیا رمضان میں، بہت عبادت کی، اس میں ریٹائر ہو گیا ہے. کہا کہ 40,000 روپے میری پینشن ہے، مہینے میں ملتے ہیں. تو بہت اللہ سے آہوزاری بھی کی. تو وہاں یہ بتایا گیا ان کو خواب کے ذریعے یا اور کسی وجہ سے کہ تمہارے اوپر نمازوں کا قرضہ ہے، تمہارے اوپر نمازوں کا قرضہ ہے، فرائض تم سے بہت چھوٹ گئے ہیں، فرض نمازیں. پھر میں نے اس سے پوچھا کتنے سالوں کی نماز چھوٹ گئی؟ کہا کہ 20 سالوں کی. کتنی؟ اب اس کو احساس ہوا نمازیں پڑھ رہا ہے. کل اس نے 100 رکعتیں پڑھ لی، مدرسے میں تھا تو میں نے اس کو ترتیب بتا دی کہ پہلے ظہر کی نمازیں پڑھ لو یا اس طرح سے. بہرحال یہ ہے. تو صحابہ کرام کے نزدیک 5 وقت کی نماز پڑھنا یہ کوئی ان کے لیے کوئی مشکل کام نہیں تھا. وہ حضرات اس کے عادی تھے، وہ تہجد کے عادی تھے اور اشراق اور چاش اور اوابین، اس لیے ان کو یہ معلوم ہوا کہ یہ کوئی زیادہ مشکل عمل نہیں ہے. اور رمضان کے روزے رکھنے ہیں، وہ تو سال میں 1 مہینہ آئے گا. تو حضرت معاذ بن جبل بہت خوش ہوئی ہے کہ میں جلدی سے یہ بشارت لوگوں کو سنا دوں. ہر زمانے میں عوام بھی ہوتے ہیں، خواص بھی ہوتے ہیں، یہ تو طے ہے. لیکن آپ نے منع فرمایا، آپ نے فرمایا دعہم، کیا چھوڑو، یہ بشارت ان کو مت سنا دو اور ان کو عمل کرنے دو. اس سے علماء کرام نے ایک بہت اہم مسئلہ نکالا ہے کہ اس سے معلوم ہوا کہ خواص کو جو باتیں بتائی جائیں یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ ان باتوں کو عوام تک پہنچایا جائے. خود اس حدیث سے پتہ چلتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل کو یہ ارشاد فرمایا، وہ خواص میں سے تھا. آپ نے فرمایا بس خاموش رہو اور کسی کو یہ مت بتاؤ، دعہم، چھوڑو، وہ عمل کرتے رہیں. مطلب تو یہ ہے کہ کچھ نامسلم بھی ہوتے ہیں
اور چونکہ ابتدائی دور بھی تھا، ممکن ہے کوئی شخص کہے گا کہ بھائی 5 نمازیں میں پڑھنی کافی ہیں، اب مجھے تہجد پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں، اشراق و چاش پڑھنے کی ضرورت نہیں، بس مغفرت تو ہونی چاہیے، مغفرت تو ہونی چاہیے۔ ہو سکتا ہے کوئی شخص جو ہے اس روایت کو سن کر، اس بشارت کو سن کر بس انہی اعمال پر اکتفا کرے اور نوافل وغیرہ کی وہ اب پابندی چھوڑ دے، جس کی وجہ سے اس کے درجات میں تو کمی ہو ہی جائے گی۔ لہذا آپ نے فرمایا کہ نہیں، لوگوں کو اپنے حال پر چھوڑ دو، وہ عادی ہو چکے ہیں تہجد کے بھی، اشراق کے بھی، چاش کے بھی اور دیگر نوافل کے بھی، لیکن اپنی جگہ یہ بھی درست ہے کہ جو اس کی پابندی کرے، چونکہ آپ کا ارشاد صرف 1 صدی 2 صدی کے لیے نہیں تھا، یہ قیامت تک کے لیے۔ آپ کو معلوم تھا کہ میری امت کے اندر سستی آئے گی کہ وہ 5 نمازیں بھی نہیں پڑھیں گے، ان کے اوپر بوجھ پڑ جائے گا، بعض لوگ 3 وقت پڑھیں گے، بعض وقت 2 پڑھیں گے، بعض لوگ تو کچھ بھی نہیں پڑھیں گے۔ سے ان کو بتایا گیا کہ اگر تم تہجد نہیں پڑھتے ہو ٹھیک ہے، مت پڑھ لو، اشراق بھی مت پڑھ لو، چاش بھی مت پڑھ لو، کم از کم 5 نمازوں کی تو پابندی کر لو، یہ تو اللہ نے فرض کیا ہے۔ اور اگر تم 5 نمازوں کی پابندی کرو گے اور پھر رمضان کے روزے بھی رکھو گے تو تمہیں جنت ملے گی، مغفرت ہو جائے گی۔ مطلب تو یہ ہے کہ صحابہ کرام تو نوافل کی کثرت کرتے تھے اور نفل روزے بھی رکھتے تھے، نفل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ دیکھ کے، بلکہ نفل روزے تو کیا، صوم وصال ایک روزہ ہے۔ یہ صوم وصال کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سحری کھاتے تھے، پھر روزہ رکھا، افطاری کے وقت افطار نہیں کرتے تھے، ایک سحری اور پھر اس ایک دن کے ساتھ دوسرا دن ملاتے تھے، دوسرے دن کے ساتھ تیسرا دن ملاتے تھے، کبھی چوتھا دن بھی اس کے ساتھ ملاتے تھے، چوتھویں دن آپ افطار کرتے تھے مسلسل۔ اس کو صوم وصال کہتے ہیں۔ کیا صحابہ کرام نے جب سنا اور دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 دن پہلے 3 دن پہلے سحری کھائی ہے اور تب سے آج تک آپ نے افطاری نہیں کی ہے، تو صحابہ کرام نے نقل کرنی شروع کر دی کہ ہم بھی صوم وصال رکھیں گے۔ اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ صحابہ کرام کے اندر بہت کمزوری آ گئی ہے، یہ نماز کے لیے اٹھ بھی نہیں پاتے ہیں اور بالکل ضعف آ گیا ہے۔ آپ نے فرمایا کیا بات ہے، میں دیکھ رہا ہوں کہ یہاں بہت سے لوگ جو ہیں وہ کمزور ناتوان لگ رہے ہیں۔ تو کسی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے صوم وصال رکھا ہے کیا؟ فرمایا اچھا صوم وصال رکھا ہے، اس پر آپ ناراض ہو گئے۔ اس پر آپ فرمایا کہ ایکم مثلی، تم میں مجھ جیسا کون ہے، تم مجھ جیسا، ان چیزوں کی تم کیوں نقل کرتے ہو، ان چیزوں میں تم میری نقل مت کرو کہ ہم بھی صوم وصال رکھیں۔ سوال کیوں؟ فرمایا یطعمنی ویسقینی ربی، میرا پروردگار مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے، باطنی اعتبار سے، روحانی اعتبار سے، یعنی میرے اندر اتنی روحانی قوت ہے کہ اگر میں کئی دن تک کچھ نہ کھاؤں تو مجھے کمزوری اور ذوق نہیں آئے گا۔ ایک تو ہے کہ روزے کے بغیر، کیا اس میں دونوں میں فرق سمجھنا چاہیے۔ روزے کے بغیر آپ کو بھوک لگتی تھی، روزے کے بغیر آپ کو بھوک لگتی تھی روزے کے بغیر، اور لیکن جب آپ روزہ رکھتے تھے صوم وصال تو بھوک نہیں لگتی تھی۔ معلوم ہے کہ صوم وصال جب آپ رکھتے تھے کوئی معنوی طور پر آپ کو ایسی قوت عطا کی جاتی تھی کہ آپ کو بھوک بھی نہیں لگتی تھی اور آپ کو ذوق بھی نہیں آتا تھا، کمزوری نہیں آتی تھی۔ اس میں راز کیا ہے واللہ عالم، لیکن عام حالات میں تو وہ روایت بھی ہے کہ بھوک کی وجہ سے آپ نے اپنے شکم مبارک پر وہ پتھر بھی باندھا تھا۔ اس لیے یہی ہے کہ صوم وصال کے بارے میں ہے یطعمنی ویسقینی ربی۔ میں ایک ساتھی کو جانتا ہوں، واللہ عالم اس کو تکلیف ہے یا کیا ہے، اور 12 مہینے اس کو موزہ پہننا ضروری ہے کیونکہ اس کے پاؤں بالکل ٹھنڈے ہو جاتے ہیں، جیسے بالکل فریج میں رکھے ہوئے ہوں، اتنے ٹھنڈے، اس کو موزہ پہننا ضروری ہے۔ لیکن احرام میں کیا کرے گا؟ تو ساتھی نے کہا کہ جتنے دنوں میں احرام میں رہتا ہوں میرے پاؤں گرم رہتے ہیں۔ کیا؟ بغیر موزے کے، بغیر، جو ہی احرام اتر گیا پھر وہ ٹھنڈک شروع ہو جاتی ہے، اسے مجبوراً اس کو کیا کرنا پڑتا ہے؟ موزہ لانا پڑتا ہے۔ اگر موزہ اس کو بھول جائے گا کہیں تو وہ نماز ایک دن کیا تو 1 گھنٹہ بھی نہیں رہ سکتا، فوراً جا کے بازار سے موزہ خریدے گا اور پھر پہنے گا۔ اب موزے کے بغیر وہ آدھا دن بھی نہیں رہ سکتا، لیکن احرام میں وہ 8 دن 6 دن رہے گا۔ اس نے خود کہا کہ مجھے کوئی پریشانی نہیں ہوتی ہے کیونکہ احرام میں تو اجازت ہی نہیں ہے موزہ پہننے کی مرد حضرات کو،
بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ تو بہت ہلکے عمل معلوم ہوئے، کیا کرنا ہے 5 نمازیں پڑھنی ہیں اور رمضان کے روزے رکھنے ہیں، جنت میں جائیں گے۔ تو انہوں نے اپنے ماحول کے اعتبار سے اس کو بہت ہلکا سمجھا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر مبارک تو قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے تھی۔ ان کو معلوم تھا کہ میری امت کے اوپر جو یہ نمازیں یہ بھاری ہو جائیں گی، فجر کی نماز وہ قضا کر لیں گے، اس طرح سے اور نمازیں وہ قضا کر لیں گے۔ تو ان کو بتا دیا گیا کہ میرے ان امتیوں کو یہ بتا دو جن کو زیادہ شوق و ذوق نہیں ہے نوافل وغیرہ کا، کم از کم 5 نمازوں کی وہ پابندی کر لیں، اس میں وہ کوتاہی نہ کریں، انشاءاللہ اس پر بھی ان کے لیے مغفرت کا وعدہ ہے۔ اب جو ان میں بھی کوتاہی کرے گا ظاہر سی بات ہے پھر تو نافرمانی ہے۔ ایسے رمضان کے روزے ایک آدمی نفل روزے نہیں رکھ سکتا ہے، نہ رکھے، لیکن کم از کم فرائض تو رکھے۔ رمضان کے روزے فرض ہیں، ان میں کوتاہی نہ کریں۔ آپ دیکھتے ہیں ابھی 2-3 دن پہلے میرے پاس ایک خاتون آئی تو اس نے ایک شخص کے بارے میں کہا، بالکل ہٹا کٹا نوجوان، کوئی بیماری نہیں، کوئی تکلیف نہیں، ظاہری اعتبار سے دیندار، کہا ایک دن بھی روزہ اس نے نہیں رکھا۔ کیا ایک دن بھی روزہ اس نے نہیں رکھا؟ تو معلوم ہے کہ امت کے اندر ایسے افراد بھی ہوں گے جو جان بوجھ کر نمازوں کو قضا کریں گے اور جان بوجھ کر روزہ نہیں رکھیں گے۔ تو ایسے حضرات کے لیے بتایا گیا کم از کم اتنا تو کرو اللہ کے بندو کہ رمضان کے روزے رکھ لو، ہاں نوافل مت رکھو۔ نوافل روزوں سے تو ترقی ہوتی ہے، اللہ کا قرب ملتا ہے، نفل نمازوں سے اللہ کا قرب ملتا ہے۔ ایسا قرب حدیث پاک میں ہے کہ پھر اس کو ایک مقام دیا جاتا ہے، ایک اللہ کے یہاں اس کی ایسی بلندی ہوتی ہے، اس کو قرب نوافل نام رکھتے ہیں۔ کیا قرب نوافل، الحمدللہ۔ اس کے لیے یہ فرمایا کہ بندہ جب نوافل کی کثرت کرتا ہے تو میں اس کی آنکھ بنتا ہوں، کیا جس سے وہ دیکھتا ہے، ممکن ہے وہ روایت آ گیا ہے، تو میں اس کا ہاتھ بنتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کے قدم بنتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ مطلب تو یہ ہے کہ اتنا قرب اس کو اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں، اور جو زبان سے نکالے، جو دعا مانگے فوراً قبول ہو جائے گی۔ کتابوں میں ایک واقعہ لکھا ہے، ایک شخص کے خانقاہ میں بہت سارے افراد تھے۔ اب خانقاہ میں تو اس زمانے میں تو کوئی 40 دن کے لیے آتا تھا، کوئی 6 مہینے کے لیے آتا تھا، فرصت بھی لوگوں کو بہت تھی اور شوق ذوق بھی تھا۔ اب نہ شوق ذوق ہے نہ فرصت ہے، اس لیے کہ دنیا کے کاروبار اتنے وسیع ہو گئے ہیں کہ بس فرض نماز پڑھنے کے لیے بھی موقع نہیں ہے۔ اب خانقاہ میں تھے تو اب وہ بزرگ اٹھے تہجد کے وقت، تو تہجد کے وقت اٹھے اور چل رہے تھے۔ ہاں وہ ایک شخص اٹھا، کیا ایک شخص اٹھا اور وہ گزرا خانقاہ میں سے، اس میں ایک صاحب تھے، یہ قرب نوافل کو اللہ نے عطا کیا تھا، تو ان کو ٹھوکر لگی، چلنے والا جو تھا اس کو ٹھوکر لگی، جو سو رہا تھا وہ قرب نوافل اللہ نے اس کو عطا فرمایا تو وہ مستجاب الدعوات، تو چونکہ ٹھوکر لگ گئی تو اس کی زبان سے نکلا کہ ارے بھائی آپ کیا اندھے ہو؟ آپ کی آنکھوں میں روشنی نہیں ہے کیا؟ اندھے ہو؟ مطلب تو ہے کہ دیکھ کے چلو۔ بس اتنا کہنے سے اس کی آنکھوں کی روشنی چلی گئی۔ اب اس کے بعد اس کے شیخ کو معلوم ہوا، شیخ بھی وہیں تھا نا، تو مرید کا یہ حال ہے تو شیخ کیسے ہوں گے؟ شیخ نے کہا کہ آپ نے ایسا کیوں کہا؟ کیا اس لیے اب اس کی خدمت آپ کے ذمہ ہے، اب یہ نابینا ہو گیا، اس کو باتھ روم لے جانا ہے، اس کو وضو خانے میں لے جانا ہے، اس کو فلان کا کرو خدمت جس کی۔ اب اس کو اتنا مجاہدہ کرنا پڑا، کیا وہ مراقبے میں بیٹھا، یہ صاحب آگے کہہ رہے ہیں کہ جناب مجھے وضو خانے جانا ہے، اب وظیفہ وہیں رکھ دیا، وضو خانے جا رہے ہیں، 1-2 گھنٹے ہو گئے، اب وہ اپنا وہ تسبیحات پڑھتے کہ جناب مجھے باتھ روم جانا ہے، کیا اب اس کے ہاتھ پکڑ کے باتھ روم لے جا رہا ہے کہ مجھے اس چیز کی ضرورت ہے، مجھے اس چیز کی ضرورت ہے، تو بڑا مجاہدہ کرنا پڑا اس کو، کس کو؟ وہ جو تھا۔ تو اس کے بعد اس نے کہا کہ تو ندامت بھی آ گئی اس کو اپنے اعتبار سے۔ پھر معاملہ کیا ہوا، تو جو شیخ تھا، شیخ نے اس نابینا سے کہا، کیا کہا کہ دیکھو، دوسرے جو بینا تھا اس کو کہا کہ اس کو لے جاؤ، اس کو لے جاؤ، جہاں وہ بزرگ سو رہا ہے جان بوجھ کر اس کو لے جاؤ اپنے ساتھ، اس کو جان بوجھ کر اس کو ٹھوکر لگ جائے، یہ تو نابینا ہے،
لیکن تم اس کو بالکل اسی سے لے جاؤ تاکہ اسی کے پاس سے چلے ٹانگوں کے ساتھ اس کو ٹکر لگ جائے. تو بالکل ایسے ٹکر لگ گئی. وہ پھر جاگ گیا. اللہ کے بندو آنکھیں کھول کے چلا کرو. کیا آنکھیں کھول کے. اللہ نے بینائی دی ہے, روشنی دی ہے, کیونکہ وہ سویا ہوا تھا نا, یہ بھی نہیں دیکھا یہ ہے کون. کہ اللہ نے آپ کو آنکھیں دی ہے, دیکھ کے کیوں نہیں چلتی. اب اتنا کہنے سے اس کی آنکھوں میں روشنی آ گئی. تو ایک تو اصلاح بھی ہوگی اس کی. تو بہرحال قرب نوافل اللہ تعالیٰ ان کو ایسا عطا فرماتے ہیں کہ جو دعا مانگتے ہیں وہ قبول ہو جاتی ہے. تو اس میں بہرحال 2 چیزوں کا تذکرہ کیا, 3 کا. ایک تو اللہ کے ساتھ شرک نہ کرے, اور نمبر 2 5 نمازوں کی پابندی کرے, اور رمضان کے روزے رکھے. سوال زکوٰۃ کا تذکرہ ہی نہیں کیا, حج کا تذکرہ نہیں کیا. فرماتے ہیں یہ 2 چیز ایسے ہیں, غریب پر بھی یہ لازم ہے, امیر پر بھی لازم ہے, اور اگر بیمار ہے تو اس پر بھی لازم ہے, صحت مند پر بھی لازم ہے. چونکہ یہ ان 2 چیزوں میں عموم ہے, برخلاف زکوٰۃ کے اور حج کے, کہ زکوٰۃ ہر شخص پر لازم نہیں, مالدار پر لازم ہے. پھر حج تو آج کل کے زمانے میں بہت سارے لوگ ان پر زکوٰۃ تو لازم ہے, لیکن حج لازم نہیں. کیا حج لازم؟ مثلا ایک آدمی کے پاس 2 لاکھ روپے ہیں, وہ زکوٰۃ دیتا ہے, حج نہیں کر سکے گا, کیونکہ آج کل کے ریٹ کے اعتبار سے میں نے سنا کہ 7.5 لاکھ یا 8 لاکھ روپے تو پرائیویٹ میں حج ہوتا ہے. تو گویا کہ اس پر زکوٰۃ تو لازم ہو جاتی ہے, زکوٰۃ تو دے رہا ہے, عشر دے رہا ہے, لیکن حج کے لیے اس کے اندر استطاعت نہیں ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ نماز اور روزہ یہ 2 اعمال ایسے ہیں, یہ ہر ایک پر لازم ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ حج کے مقابلے میں اور زکوٰۃ دینے کے مقابلے میں ان 2 چیزوں میں زیادہ مشقت ہے. 5 نمازیں پڑھنی ہیں, وضو بنانا ہے, اور مسجد میں آنا ہے, اور روزانہ پڑھنی ہے, روزانہ, اور رمضان کے روزے رکھنے ہیں, 30 روزے مسلسل. بڑا مجاہدہ ہے, بڑی مشقت ہے. لیکن ایک آدمی کے پاس مال و دولت ہے, اسے کہا کہ 50,000 کی زکوٰۃ آپ کے اوپر لازم ہوتی ہے. اس نے جیب میں ہاتھ ڈالا کہ یہ 50,000 لے لو, یا چیک بک نکالا اور یوں کر کے 50,000 کا چیک نکالا, کوئی بوجھ اس کے اوپر پڑا نہیں, کوئی مشقت نہیں. تو معلوم یہ ہوا کہ زکوٰۃ دینے میں مشقت نہیں. حج میں مشقت ضرور ہے, تو 5 دن ہے, کتنے, تو پوری زندگی میں 5 دن. اس لیے اگرچہ اس میں مشقت بھی ہے, لیکن وہ مشقت دائمی نہیں ہے. خلاصہ اس کا یہ ہے, ان 2 اعمال کا تذکرہ خصوصیت کے ساتھ کیا گیا, اور باقی اعمال تو چونکہ اس سے بہت آسان ہیں, تو جب وہ ان 2 پر پابندی کرے گا تو جب وہ اس پر زکوٰۃ لازم ہو زکوٰۃ بھی دے دے گا. تو خلاصہ ہے اس میں بشارت ہے. اب اس میں ایک مسئلہ یہ ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع فرمایا دعہم, کیا چھوڑو ان کو, یعملوا, وہ عمل کرتے رہیں گے. تو یہ بالکل ایسا ہی واقعہ جیسے اس سے پہلے پیش آیا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے, صحابہ بھی تھے. آپ اٹھ کر چلے, لیکن آپ واپس تشریف نہیں لائے. ہم نے معلوم کیا آپ دولت خانے میں نہیں ہیں, آپ تو ادھر باغوں کی طرف گئے ہیں. ہم کو ڈر ہو گیا کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی دشمن ان پر حملہ کرے. وہ یاد آئی وہ روایت. اس سے سب سے پہلے جو گھبرانے والا تھا وہ میں خود تھا. یہ تو ابو ہریرہ فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ, یعنی ہم ڈھونڈنے کے لیے نکلے, تو پھر اس باغ میں پہنچے, دروازہ بھی ہاتھ نہیں آیا, تو ایک نالی تھی جس کے باہر ایک کنواں تھا, تو کنویں کا پانی وہ نالی کے ذریعے سے باغ میں جاتا تھا. تو ایسے ایسے کر کے اس میں سے اندر وہ داخل ہو گئے. تو وہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو ہریرہ آپ, انہوں نے کہا حضرت, کہ کیا بات ہے آپ کیوں آئے؟ حضرت آپ تو ہمارے پاس تشریف رکھتے تھے, اٹھ کے چلے آئے, واپس نہیں آئے, تو ہم لوگ گھبرا گئے کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کے اوپر کوئی حملہ کرے. تو زیادہ گھبرانے والوں میں تو پہلے میں تھا, مطلب تو میں زیادہ گھبرا گیا. تو آپ نے فرمایا کہ اچھا یہ میرے نارانی مبارک لے لو, اور باہر جو بھی ملے آپ کو اس باغ کے, اور وہ یہ گواہی دیتا ہو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے, یعنی کلمہ طیبہ پڑھتا ہو یقین کے ساتھ, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اس کو جنت کی بشارت دے دو. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. تو نالانی مبارک اپنے دست شریف میں لے کر وہ باہر نکلا. تو وہاں حضرت عمر فاروق ملے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. فرمایا کہ ابو ہریرہ یہ نالانی مبارک یہ کیسے, مطلب تو یہ ہے کہ آپ کے پاس کیسے, یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نالانی مبارک ہیں, کیا بات ہے. تو آدمی گھبرائے گا نا کہ یہ تو حضور کے پاس ہونے چاہیے, تو آپ کے پاس کیسے آیا؟ انہوں نے کہا ہاں
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باغ کے اندر ہیں، انہوں نے بطور نشانی کہ مجھے یہ نعلین مبارک دے دیے، اور یہ بھی فرمایا کہ جو تجھے ملے اور وہ کلمہ شہادت یقین کے ساتھ اس کی گواہی دے تو اس کو جنت کی بشارت دے دو۔ تو انہوں نے کہا واپس جاؤ، کیا آگے جانے کی ضرورت؟ حضرت ابو ہریرہ نے مانا نہیں، تو حضرت نے ذرا دور سے ایسے ہاتھ لگا دیا تو وہ گر گئے، واپس آ گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پہنچے تو رونا شروع کر دیا پھوٹ پھوٹ کر۔ حضرت نے فرمایا کیوں رو رہے ہو، واپس کیوں آئے؟ کہ ایسا معاملہ ہوا، حضرت عمر فاروق نے مجھے واپس کر دیا۔ تو اتنے میں حضرت عمر فاروق بھی آ گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا عمر کیا بات ہے، آپ نے اس کو واپس کیوں نکالا؟ انہوں نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ نے اس کو یہ فرمایا بشارت؟ ہاں۔ کہ حضرت ایسا نہ کریں، کیا ایسا نہ کریں، لوگوں کو یہ بشارت نہ سنائیں۔ کہ کیوں؟ کہ وہ تو اسی پر بھروسہ کر کے بیٹھ جائیں گے کہ بھائی میں نے تو کلمہ شہادت کی گواہی دی ہے، وہ اعمال میں کوتاہی کریں گے۔ حضرت یہ میری گزارش ہے۔ آپ نے فرمایا بالکل صحیح، کیا؟ اور اس کی وجہ اس وقت آ گئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایک کیفیت طاری تھی کہ اللہ نے فرمایا کہ بھائی جو اس کلمے کو دل سے پڑھ لے گا، گواہی دے گا تو مغفرت ہو جائے گی۔ آپ نے سمجھا یہ خوشخبری سنا لیں۔ تو حضرت عمر فاروق نے عرض کیا حضرت بہت سارے لوگ اس کا تو غلط مطلب سمجھیں گے۔ آپ نے فرمایا بالکل ٹھیک ہے، اب مت سناؤ۔ اسی طرح حضرت معاذ بن جبل کی وہی روایت ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ نے آخر میں وہ روایت سنائی بشارت والی۔ اس طرح سے سارے حضرات نے بشارت کی یہ روایتیں سنائی آخر میں کہ اب یہ اندیشہ نہیں ہے، لوگ سمجھ چکے ہیں، لوگ یہ کلمے کی بشارت ہے، یہ کلمے کی فضیلت ہے، اور اس سے وہ اعمال میں کوتاہی نہیں کریں گے۔ تو ایسا یہاں بھی ہوا۔ حضرت معاذ بن جبل نے اس وقت کسی کو نہیں بتایا، لیکن جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے تو آپ نے سنا کہ اب لوگوں کو اگر بشارت سنائیں گے تو کوئی غلط فہمی میں مبتلا نہیں ہوگا۔ تو اس وقت انہوں نے بشارت سنائی، تبھی تو ہمارے پاس پہنچی، ورنہ اگر وہ کسی کو نہ بتاتے تو یہاں کیسے پتہ چلتا؟ خلاصہ اس میں نمازوں کا اہتمام اور روزے کا اہتمام کا اس میں پتہ چلتا ہے، اور یہ بھی ہے کہ خواص سے جو باتیں بتائی جائیں کوئی ضروری نہیں ہے کہ عوام کو بھی بتا دی جائیں۔ اور ایک روایت ہے حضرت ابو ہریرہ کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے علم کے 2 خزانے دیے۔ کتنے؟ یعنی 2 قسم کا علم مجھے دیا۔ کہا ایک کو تو میں پھیلا رہا ہوں، ایک کو تو میں مسجد نبوی میں بیٹھ کے اور درس دے رہا ہوں، جو آتا تو حدیثیں سناتا ہوں، لیکن جو دوسرا علم آپ نے مجھے عطا فرمایا اس کے بارے میں خاموش ہوں۔ اس کے بارے میں کیوں؟ کہ اگر میں اس میں سے کچھ ظاہر کر لوں تو لوگ میرا گلا کاٹیں گے، گردن کاٹ دیں گے۔ یہ نہیں فرمایا وہ کون سا علم ہے۔ اب جو اس کے بعد سننے والے ہیں تو اپنے اپنے اعتبار سے تو اس کو نکالنا ہی کچھ۔ بعض لوگوں نے کہا یہ کچھ راز تھے، کیا تھے جو نہیں بتانے ہیں۔ بعض لوگوں نے کہا یہ فتنوں کے بارے میں ہے، فتنوں کے بارے میں ہے کہ بادشاہ آئیں گے، کیا آئیں گے، اور وہ ایسے ہوں گے ایسے ہوں گے۔ تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں اگر میں صاف صاف کہہ دوں تو ظاہر سی بات اگر یہی مطلب ہو کہ بادشاہ ایسے ایسے آئیں گے، ایسے ظلم کریں گے، وہ کریں گے، کیا کیا کریں گے، تو یہ بادشاہ آ کر تو میرا گلا کاٹ دیں گے، کہتے تم ہمارے بارے میں یہ کہتے ہو۔ تو کوئی خلاصہ یہ ہے کہ حضرت نے فرمایا میں خاموش رہوں گا۔ تو اس لیے یہ ہے کہ کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو بتائی جاتی ہیں، کن کو؟ خواص کو، عوام کو نہیں۔ اور اس پر ایک واقعہ بھی ہے۔ یہ حضرت شیخ عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ نے ایک مرتبہ فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو خوبیاں اللہ تعالیٰ عطا فرمائی تھی تو ہر صحابی کو ایک خوبی مل گئی اس میں سے، کمال، یعنی جتنے کمالات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں ان میں سے ہر صحابی کو کسی نہ کسی ایک چیز میں کمال مل گیا۔ تو ہیں تو سارے با کمال، لیکن کسی خاص وصف میں اس کو کمال مل گیا۔ تو انہوں نے کہا حضرت مجھے یہ بتائیے حضرت ابوبکر صدیق کو کیا ملا؟ کیا جیسے حضرت عمر فاروق کے بارے میں ہے نا، عادل تھے اور حکومت چلاتے تھے، یہ تو وہی ایک صفت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ کسی کے اندر زہد تھا، حضرت سلمان فارسی اور حضرت ابو ذر غفاری۔ ابو ذر غفاری تو ڈنڈا اٹھاتے تھے جب تک کسی کے پاس مال ہے، کہتے ہیں کہ اس کو خارج کر لو، کیا کر لو، بس کل کے لیے مت رکھو، کل اللہ تعالیٰ بھیج دے گا، بس ڈنڈا اٹھا کے جاتے تھے۔
کیوں اتنا مال جمع کر رکھا ہے؟ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں لوگوں نے شکایت کی حضرت عثمان غنی سے، حضرت یہ بزرگ تو ڈنڈا لے کر آ رہے ہیں، لاٹھی لے کر آ رہے ہیں اور بجانا شروع کر دیتے ہیں، کوئی اس کو کچھ کہہ نہیں سکتا، تو صحابی ہیں جلیل القدر، یہ کہتا ہے کہ تم جمع کیوں رکھتے ہو کیا؟ حضرت نے فرمایا ٹھیک ہے اس کو کچھ مت کہو، اس کو ہم دور بھیجیں گے ایسی جگہ جہاں بستی نہ ہو۔ تو امیر المومنین کا حکم آیا کہ آپ فلاں جگہ اپنا جھونپڑا بنا لو، وہیں بیٹھو، کہ تمہاری وجہ سے لوگ پریشان ہو جائیں گے اور تم کو الجھن ہو جائے گی یہ جمع کیوں کر کے رکھتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ جو زہد تھا اللہ کے نبی کو کہ بھائی کل کے لیے کچھ مت رکھو، ٹھیک ہے آج ہے اللہ تعالیٰ بھیج دے گا، تو اس زہد کا وہ صفت ہے وہ غالب آ چکا تھا سلمان فارسی پر، حضرت ابوذر غفاری پر، کس پر؟ ابوذر۔ تو کسی کی ادھر جو ہے سخاوت، کسی کا حیا، حضرت عثمان غنی کے اوپر غلبہ ہو گیا کس کا؟ صفت حیا کا، ورنہ سارے تو حیا ہے نا، لیکن اس میں ان کی خصوصیت ہے۔ ایسے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں نا، ارے سارے اساتذہ ہیں بیٹھے ہوئے ہیں، ٹیچر ہیں، تو سب انہیں سمپل گریجویشن میں تو سارے ہیں، آپ کہتے ہیں اس نے پی جی کیا کس میں؟ فلاں سبجیکٹ میں، اس نے بھی پی جی کیا فلاں سبجیکٹ میں۔ تو ایسے ہی سارے صحابی عادل بھی ہیں اور ذاکر بھی ہیں اور شاغل بھی ہیں اور متقی پرہیزگار، لیکن اس کے باوجود کچھ ایسے صفات ہیں جس میں اس کو ایک خاص مقام حاصل ہوا ہے۔ جیسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہے وَأَقْضَاهُمْ علی، کیا کہ سب سے زبردست فیصلہ کرنے والا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ، بہت عجیب قسم کے شخص تھے، ایسے سوالات کے جوابات دیتے تھے جو سوال لوگوں کے بہت مشکل تھا اس کا جواب دینا، اس لیے ان کا ایک نام رکھا مشکل کشا، کیا یعنی مشکل سوالات کا جواب دینے والا۔ مطمئن کرتے تھے، امت میں ایک طبقہ نکلا ہے ان کو کہتے تھے وہ قدریہ، کیا جی وہ کیا کہتے تھے؟ وہ کہتے تقدیر وقدیر کچھ نہیں، تقدیر کا تو ان کا انکار کر دیا، قدیر کا ان کا انکار، جو آدمی ہے تو خود کر لیتا ہے۔ ایک طبقہ نکلا اس نے کہا سب تقدیر میں ہے، ان کو کہا جبریہ، کیا یعنی مطلب ہے کہ ہم کچھ نہیں ہے، جو اللہ تعالیٰ کرائے گا وہی ہم کرتے ہیں۔ جیسے میر تقی میر نے ایک شعر بھی کہا کہ ناحق ہم مجبوروں پر یہ تہمت ہے مختارے کی، جو چاہے سو آپ کرے ہم کو بس بدنام کیا۔ تو کہنا مطلب تو یہ ہے کہ مختار سے ملا اللہ تعالیٰ، کہتے ہیں جو مرضی وہ کر لیتا ہے، آپ کو خامخواہ میں لگا دیا کہ وہ یہ کرتا ہے۔ بہرحال تو ایک آدمی آیا، اب وہ لوگ کہتے تھے کہ آدمی مجبوری محض ہے، کیا ہے کچھ بھی نہیں کر سکتا، جیسے پتھر ہے جیسے اینٹ ہے، مجبور ہے جہاں رکھو وہیں رہے۔ تو اینٹ خود دوسری جگہ جائے گی، پتھر کہاں جائے؟ کہیں بھی نہیں۔ دوسرا طبقہ کہتا تھا مختار کل ہے، کون؟ انسان مختار کل ہے، جو مرضی وہ کر لے، اس میں اللہ تعالیٰ کا کیا دخل ہے؟ تو ایک شخص یہی سوال پوچھنے کے لیے آیا حضرت علی سے رضی اللہ تعالیٰ، کیا کہنے لگا حضرت مجھے بتائیے جھگڑا چل رہا ہے عوام میں، تو کوئی کہتا ہے کہ انسان مختار کل ہے، کوئی کہتا ہے یہ مجبوری محض ہے، مجبوری کچھ بھی نہیں ہے، اینٹ پتھر کی طرح ہے، کوئی کہتا ہے حضرت نے اب جواب دینا ہے، اور وہ عامی شخص ہے، کیا علمی جواب کیا دیں گے اس کو؟ اور علم میں تو لڑائیاں چل رہی ہیں۔ حضرت نے فرمایا کھڑے ہو جاؤ، کیا وہ کھڑا ہو گیا، فرمایا کہ ایک ٹانگ کھڑا کر لو، ایک پاؤں زمین سے اٹھاؤ، ایک پاؤں سے ایک پاؤں اٹھا لو، مثلا دایاں پاؤں، اس نے ایک دم اٹھایا، کیا ابھی وہی کہا دوسرا اٹھاؤ، کیا دوسرا پاؤں وہ ہوائی میں ہے نا، تو ایک پاؤں ہوا میں ہے، اب اس کا دوسرا جو زمین پر ہے اس کو بھی اٹھاؤ۔ اس نے کہا یہ تو نہیں اٹھ سکتا، کہ کیوں؟ کہ یہ کیسے اٹھے گا، یہ تو میرے بس میں ہے ہی نہیں، کیا کہا یہ کیوں اٹھایا؟ کہا اتنا تو میرے اختیار میں ہے، اتنا تو میں یوں اٹھایا۔ کہا آپ کے سوال کا جواب ہو گیا۔ اس نے کہا بالکل میں سمجھ گیا، بالکل میں کہ انسان مختار کل بھی نہیں، کیا انسان مجبوری محض بھی نہیں، بعض چیزوں میں واقعی مجبور ہے، بعض چیزوں میں اللہ نے اس کو اختیار دیا ہے۔ جیسے دو ٹانگیں ہیں، ایک ٹانگ میں نے اپنے اختیار سے اٹھا لی، ایک پاؤں میں نے اپنے اختیار سے کھڑا کر لیا، اب دوسرا میرے اختیار میں نہیں ہے، اس میں میں مجبور محض ہوں۔ تمہارے سوال کا جواب ہو گیا۔ اس نے کہا بالکل میرا دل 100% مطمئن ہو گیا۔ تو بہرحال اقضاہم علی، کیا تو حضرت علی زبردست فیصلہ کرنے والے ہیں، اور فرمایا کہ میں علم کا گھر ہوں، علی اس کے دروازے ہے، انا مدینۃ العلم وہ علی بابوہا۔ بہرحال خصوصیات ہیں، کیا ہیں؟ تو کسی کو بہادری ملی، کسی کو کچھ۔ تو علامہ نے عرض کیا، احمد بن مبارک سلجماسی نے حضرت شیخ سے کہ ابو بکر صدیق کو کیا ملا تھا؟ کیا انہوں نے کہا ایمان باللہ، کیا ایمان باللہ میں نے اللہ پر ایمان۔ تو انہوں نے عرض کیا تھا ایمان باللہ تو سب کو ہے تو مجھے بھی ہے۔ انہوں نے کہا نہیں، ایمان باللہ کی کیفیت ہوتی ہے، کیا ایمان باللہ کی، ایمان کا ایک نور ہے نا، اس کی کیفیت ہے۔ کہا کہ ایمان باللہ کی جو کیفیت
اللہ تعالیٰ نے حضرت ابوبکر صدیق کو عطا فرمائے تھے وہ کسی کو نصیب نہیں، کسی کو، یہ بہت لمبا موضوع، اس کو میں چھوڑ دیتا ہوں، تو کسی کو نہیں۔ ایسے عمر فاروق کے بارے میں فرمایا۔ پھر شیخ نے فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعض ایسی باتیں کرتے تھے ابوبکر صدیق کے ساتھ اور صحابہ کے ساتھ نہیں، اور صحابہ کے سامنے وہ راز کی باتیں نہیں بتاتے تھے، یعنی جن کا تعلق اس کے ساتھ نہیں تھا حلال و حرام شریعت کے ساتھ کہ ضروری سنانا ہے، نہیں، ایک الگ علم تھا۔ کہا اچھا، کہا اگر وہ باتیں ابوبکر صدیق کے علاوہ دوسرے لوگوں کے سامنے ظاہر کی جائیں تو سب لوگ جو شمع کی طرح پگھل جائیں گے، شمع کی طرح پگھل جائیں گے، وہ برداشت نہیں کر پائیں گے۔ پھر فرمایا جو آخر کے 3 سال آگئے کیا، تو جو اور اونچی چیزیں تھیں وہ حضور نے کسی سے نہیں فرمائی۔ کیا؟ کہا کیوں؟ کہا اگر ابوبکر سے بھی وہ بیان کیا جاتا تو ابوبکر بھی شمع کی طرح پگھل جاتا۔ تو بہرحال یہ ہوا کہ خواص کا عالم الگ ہوتا ہے اور عوام کا عالم الگ ہوتا ہے۔ اس میں فرمایا چھوڑ دو ان کو عمل کرنے دو، ان کو یہ فضیلت مت سنا فی الحال۔ وعنہ انہ سأل النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عن افضل الایمان قال ان تحب للہ وتبغض للہ وتعمل لسانک فی ذکر اللہ قال وما ذا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال وان تحب للناس ما تحب لنفسک وتکرہ لهم ما تکرہ لنفسک رواہ احمد۔ الحمدللہ۔ وعنہ اس کا مطلب یہ ہے انہی سے روایت ہے، کن سے؟ حضرت معاذ بن جبل سے۔ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا عن افضل الایمان، کہ ایمان میں کون سا ایمان افضل ہے؟ مطلب تو ہے کہ ایمان تو سبوں کا ہوتا ہے، یعنی کون سا مومن ایسا ہے جس کو ہم کہیں گے یہ افضل ہے، یہ شخص افضل ہے، بہت اعلیٰ درجے کا مومن ہے، اور وہ کون سی صفت ہے جس کی وجہ سے وہ افضل قرار دیا جائے؟ آپ نے فرمایا ان تحب للہ، فرماتے یہ کہ آپ محبت کریں اللہ کے لیے، وتبغض للہ اور نفرت رکھیں کسی سے اللہ کے لیے، وتعمل لسانک فی ذکر اللہ اور اپنی زبان کو استعمال کرو اللہ کے ذکر میں۔ سوال ہے یہ فرمایا یہ افضل ایمان والا ہے، افضل مومن ہے۔ اس میں پہلا لفظ آیا ان تحب للہ، کہ آپ کسی سے محبت کریں، کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ خلاصہ یہ ہے کہ ایمان والا جس کا دل ایسا ہو کہ بالکل اس کے دل میں اللہ بسا ہوا ہو، اللہ کی محبت، اللہ کی یاد، ایسی کیفیت ہو کہ وہ جو کام کرتا ہے اللہ کے لیے کرتا ہے، جو کام کرتا ہے اللہ کے لیے کرتا ہے، گویا کہ اس کی دل کی دنیا جو ہے یہ خاص ہے اللہ کے لیے، اور کوئی غرض اس کو نہیں ہے، یہ کیفیت اس کے دل کی ہے۔ ظاہر سی بات ہے جب اس کی دل کی کیفیت ایسی ہوگی تو ہر عمل تو اس کا اللہ ہی کے لیے ہوگا، گویا وہ ہوگا ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، میری نماز، ان صلاتی و نسکی، میری قربانی یا میرا حج، ان صلاتی و نسکی و محیایا، کیا؟ میرا زندہ رہنا، میرا زندہ رہنا، و مماتی، میرا مرنا، للہ، یہ سب اللہ کے لیے کیا ہے؟ وہ لوگ جیتے بھی ہیں اللہ کے لیے تو مریں تو اللہ کے لیے، دیں گے تو اللہ کے لیے، نہ دیں گے تو اللہ کے لیے، کسی سے محبت رکھیں گے تو اللہ کے لیے کیونکہ اللہ ہی نے فرمایا سے محبت کرو، کسی سے نفرت کریں گے اللہ کے لیے کیونکہ اللہ نے فرمایا کہ یہ شخص ٹھیک نہیں ہے، نافرمان ہے، فرمایا کہ یہ شخص جو ہے یہ افضل ہے، یہ گویا کہ دل کی دنیا کا تذکرہ ہوا۔ پھر تو یہ ہے کہ اس کا دل جو ہے وہ رنگین ہو چکا ہے، اللہ کی محبت میں لبریز ہو گیا ہے۔ فرمایا اور تیسرا کام یہ کرنا ہے کہ اپنی زبان کو استعمال کرو اللہ کے ذکر میں، کس میں؟ اللہ کے ذکر میں۔ مطلب تو یہ ہے کہ جب تمہارا دل ایسا بن چکا ہے کہ تمہارے دل میں اللہ کی یاد بسی ہوئی ہے تو اس کا اظہار زبان سے ہونا چاہیے، اس کا اظہار زبان سے ہونا چاہیے۔ اور یہ اصول ہے انسان کو جس چیز سے زیادہ محبت ہوتی ہے، جو اس کے دل میں بسی ہوئی جو چیز ہوتی ہے، اس کا تذکرہ کرتا ہے زبان سے، اس کا تذکرہ کرتا ہے زبان سے، کیونکہ ان دو چیزوں کا جوڑ بھی آپس میں ہے، کس کا؟ زبان کا اور دل کا، زبردست جوڑ ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، میں زبان سے کلمہ شہادت کا اقرار کرتا ہوں اور دل سے اس کی تصدیق کرتا ہوں۔ وہ واقعہ شاید میں نے آپ کو سنایا ہوگا حضرت لقمان علیہ السلام کا۔ وہ غلام تھے، کیا تھے؟ لیکن اللہ نے ان کو حکمت عطا فرمائی تھی۔ ایک مرتبہ ان کا جو آقا تھا انہوں نے حضرت لقمان سے کہا کہ آج ایک بکری ذبح کر لو،
انہوں نے کہا ٹھیک ہے. پھر کہا کہ اس بکری کے جسم کے اندر جو سب سے زیادہ قیمتی اور اچھے اعضاء ہیں وہ میرے پاس لاؤ. انہوں نے کہا بالکل ٹھیک ہے. تو اس نے بکری ذبح کر لی اور گوشت ووشت کاٹا. تو 2 چیزیں وہ ایک پلیٹ میں لے کر آیا اپنے آقا کے پاس. کیا کیا؟ ایک دل اور زبان. دل اور انہوں نے کہا آقا یہ ہے، اس سے زیادہ کوئی اچھی چیز نہیں. کہا ٹھیک ہے. اس کے بعد چند دن ہو گئے، پھر ایک بکری ذبح کی. تو کہا کہ لقمان اس بکری کے اندر جو سب سے زیادہ خراب عضو ہے اور وہ لے آؤ. میں نے کہا ٹھیک ہے. تو وہ پھر یہی 2 چیزیں لایا، زبان اور دل. زبان اور پلیٹ میں لا کے رکھا. کہیں یہ کیا لائے؟ کہا سب سے خراب 2 چیزیں. انہوں نے کہا آپ تو پہلے یہ لائے تھے سب سے اچھی چیزیں ہیں، آج یہ خراب کیسے ہیں؟ جب یہ اچھی ہیں تو خراب نہیں، اگر خراب ہیں تو. انہوں نے کہا میرے آقا اصل بات یہ ہے، اگر یہ زبان اور یہ دل انسان کا اچھا بنا تو کائنات میں اس سے زیادہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے. انسان کے پورے بدن میں اس سے زیادہ کوئی اچھی چیز نہیں. ایک دل، ایک زبان. اور اگر یہ دل اور زبان خراب ہوں تو انسان کے بدن میں اس سے زیادہ خراب کوئی چیز نہیں. حتیٰ کہ جو اندر رہتا ہے پیشاب بانا، اس میں پیشاب رہتا ہے. انہوں نے کہا کہ تمام چیزوں سے بالکل گندی چیز، خراب چیز یہ 2 ہیں. تو معلوم یہ ہوا کہ ان دونوں کے بننے بگڑنے میں جوڑ ہے. اور دل کے اندر جو چیزیں ہوتی ہیں اس کا اظہار ہوتا ہے زبان سے. عربی میں ایک محاورہ ہے کہ ہر برتن میں جو چیز ہو جب اس کو ذرا جھکائیں گے یا نیچے ٹونٹی لگی رہتی ہے نکالیں گے تو اس میں سے وہی نکلے گا نا. اگر ٹینکی میں پانی ہے تو پانی نکلے گا، اگر ٹینکی میں پیٹرول ہے تو پیٹرول نکلے گا، اگر ڈیزل ہے تو ڈیزل نکلے گا، اگر دودھ ہے تو دودھ نکلے گا. یعنی جو بھی آپ کس میں ٹنکی میں رکھیں گے وہ نکلے گا. تو یہ دل ایک ٹنکی ہے. کیا ہے اس میں؟ کیا ہے؟ کہتے ہیں زبان سے پتہ چلے گا. اگر اس کی زبان بہت پاکیزہ ہے، بہت صاف ہے، بہت مہذب ہے، اس کا دل بھی ایسا ہے، اس کے دل بھی. اور اگر یہ زبان سے جھوٹ بول رہا ہے اور گالی گلوچ کر رہا ہے، اس کا مطلب اس کا دل بھی خراب ہے. تو اس کا لکھا ہے کہ دل مثل بادشاہ کے ہے، دل مثل بادشاہ کے ہے. تو بادشاہ جو آرڈر کرے گا نا تو رعایا کو تو ماننا پڑے گا. تو دل اندر بیٹھا ہوا بادشاہ ہے خراب. کیا؟ یہ ہاتھ کو حکم دیتا ہے وہ چوری کرتا ہے، یہ زبان کو بتاتا ہے تو وہ گالی دے دیتا ہے، اس کی آنکھیں خیانت کرتے ہیں، اس کے کان خیانت کرتے ہیں. اور اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں، انسان کے جسم میں ایک گوشت کا چھوٹا سا ٹکڑا ہے، وہ ٹکڑا ایسا ہے اگر وہ ٹکڑا درست ہو گیا، کیا ہوا؟ تندرست ہو تو سارا بدن اس کا درست ہے، تمام اعضاء اس کے صحیح ہیں. اور اگر وہ خراب ہوا تو سارا بدن اس کا خراب مانا جائے گا. تو الا وہی القلب، لوگوں سنو وہ ہے دل، وہ ہے دل. اس لیے اس میں فرمایا کہ تمہارے دل کی کیفیت ایسی ہونی چاہیے کہ کسی سے محبت رکھو یا کسی سے بغض رکھو تو وہ سب اللہ کے لیے ہو. کس کے لیے؟ تو یہ تو مشائخ اور اولیاء کا عالم ہے. ورنہ تو ہمارے کسی سے محبت ہوگی اس میں کوئی غرض شامل ہوگی، کسی سے نفرت ہوگی تو اس میں کوئی غرض شامل ہوگی. تیسری چیز فرمایا اپنے زبان کو استعمال کرو. کیا کرو؟ اللہ کے ذکر میں. وہ جو دل میں ہے، جس کی یاد تمہارے دل میں بسی ہوئی ہے، اس کا اظہار زبان سے بھی ہونا چاہیے. معلوم ہوا کہ ذکر کرنی چاہیے. تو آپ نے جو یہ فرمایا اس کے بعد آپ خاموش رہے. تو اس نے پھر سوال کیا، کہتے ہیں وَمَاذَا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت اس کے علاوہ اور کچھ فرمائیں. آپ نے فرمایا ان تحب للناس ما تحب لنفسک. فرمایا دیکھو، جو تم لوگوں کے لیے پسند کرو اپنے لیے بھی پسند کرو. اپنے لیے بھی، جو تم ان کے لیے ناپسند کرو گے اپنے لیے بھی اس کو کیا کر لو. یعنی جو تم اپنے لیے ناپسند کرتے ہو اس کے لیے ناپسند کر لو. کیا مطلب ہے؟ ایک آدمی کاروبار کرتا ہے، وہ نفع چاہتا ہے نقصان چاہتا ہے. اس لیے یہ نیت ہونی چاہیے جتنی بھی دکانداریاں ہیں سبوں کا نفع ملے، جتنے باپاری لوگ ہیں سبوں کا نفع ملے. ایک شخص کے بچے ہیں، وہ چاہتا ہے کہ میرے بچے کامیاب ہو جائیں یا فیل ہو جائیں، کامیاب ہو جائیں. تو یہ ہونا چاہیے کہ یہ سارے بچے کامیاب ہونے چاہیے. اور اسی طرح سے ہر چیز میں جو چیز وہ اپنے لیے پسند نہیں کرتا ہے وہ دوسروں کے لیے کیا پسند نہیں کرنا چاہیے. کوئی آدمی یہ نہیں چاہتا ہے کہ میرا کوئی عیب لوگوں پر ظاہر ہو جائے، تو یہ بھی چاہے کہ میں بھی کسی کا عیب لوگوں پر ظاہر نہ کروں. ورنہ تو الٹا ہوتا ہے نا. ایک آدمی چاہتا ہے کہ میرا کاروبار خوب چلے اور میرے بغل میں جو سگا بھائی بھی ہو سکتا ہے نا، چچیرا بھی اور ہمسائے بھی ہو سکتا ہے، اس کی دکان بیٹھ جائے. چنانچہ شکایتیں بہت آتی ہیں، جادوگروں نے مار ڈالا. کہ کیوں جناب؟ میری دکان تو بیٹھ گئی، میرے بچے تو کچھ بھی نہیں پڑھتے ہیں.
اور کوئی گرتا ہے کیا کرتے ہیں، یہ جادو وغیرہ کر لیتے ہیں. اس سے معلوم ہے کہ ہمارا دل ٹھیک نہیں ہے، اسی لیے لوگوں کو تکلیف پہنچانے میں ہم کو مزہ آتا ہے. تو ہم جو اپنے لیے چاہتے ہیں دوسروں کے لیے وہ نہیں چاہتے، اپنے لیے اچھا چاہتے ہیں، دوسروں کے لیے کیا چاہتے ہیں، برا چاہتے ہیں. اسی طرح سے طالب علموں کو بھی آپس میں حسد ہے. ایک طالب علم چاہتا ہے کہ میرے 50 میں 52 نمبر آئے ہیں، کیا 52 بھی آ سکتے ہیں. میں جانتا ہوں ایک طالب علم کو، تو اس نے ایک پرچے کا امتحان دے دیا. تو ہمارے ہاں مدارس میں 50 میں سے نمبر ہوتے ہیں، کتنے میں سے، یعنی ایک پیپر ہے 50 میں جب کتنے آئیں گے تو وہ 50. تو بعض لوگ بہت قابل ہوتے ہیں، ان کو 50 میں سے 50 مل جاتے ہیں. لیکن رزلٹ جب آ گیا اس کو 50 میں سے 52 دیے گئی تھی. کیا سر یہ 52 کیسے آ جائیں گے جب 85 میں سے نمبر ہے. اس کو امتیازی 2 نمبر دیے گئے تھے. اس میں لکھا تھا کہ اس کو امتیازی 2 نمبر دیے گئے ہیں. کیوں؟ اس نے پیپر ایسا بہترین کیا تھا، اور اس پرچے میں ایک سوال ایسا آیا تھا وہ صرف اسی نے کیا تھا، پوری جماعت میں کسی نے نہیں. تو استاد خوش ہو کر 50 میں تو 50 دے ہی دیے، +2. کیا تو آدمی چاہتا ہے کہ مجھے +2 مل جائے 50 میں سے 52، اور جو میرا ساتھی ہے یہ فیل ہو جائے. اور میرے پاس فون آتے ہیں، بالکل آتے ہیں. بعض بچے MBBS کرتے ہیں، بعض بچے انجینئرنگ پڑھ لیتے ہیں، حتیٰ کہ مدارس کے بچے بھی مجھے بتاتے ہیں کہ مجھے حسد آتا ہے، کیا یہ زیادہ نمبرات کیوں لیتا ہے. پھر ان کو سمجھاتا ہوں. تو یہ فرمایا کہ جو تم اپنے لیے پسند کرو وہ دوسروں کے لیے پسند کرو، جو چیز تم اپنے لیے ناپسند کرتے ہو تو دوسروں کے لیے ناپسند کر لو. اور یہ روایت دوسرے الفاظ میں بھی آئی ہے. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ 5 چیزیں گنائی تھی. وعد خمسا اتق المحارم تکن عابد الناس ورض بما قسم اللہ لک تکن اغنی الناس. اور پھر فرمایا تھا کہ وَأَحْسِنِ إِلَىٰ جَارِكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا، تم اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرو گے مومن بن جاؤ گے. اور وَتُحِبَّ لِنَفْسِكَ مَا تُحِبُّ وَتُحِبُّ لِلنَّاسِ وَتُحِبُّ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ تَكُنْ مُسْلِمًا، جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو لوگوں کے لیے مسلمان کامل بن جاؤ گے. آخر میں وَلَا تُكْثِرِ الضِّحْكَ فَإِنَّ كَثْرَةَ الضِّحْكِ تُمِيتُ الْقَلْبَ، زیادہ نہ ہنسنا، زیادہ ہنسنے سے دل بیمار ہو جاتا ہے. تو بہرحال یہ کیفیت تو اولیاء کرام کو ہی عطا ہو سکتی ہے، لیکن دعا مانگنے میں کوئی حرج نہیں ہے. اللہ تعالی ہم کو بھی عطا فرمائے تو کیا کمی ہو جائے گی. اور یہ جو فرمایا ذکر اللہ، اپنی زبان کو اللہ کے ذکر میں مشغول رکھو. فارسی کا ایک شعر ہے، اس میں اس کا خلاصہ یہ ہے، ایک آدمی ذکر کرتا زبان سے اللہ اللہ، لیکن اس کا دل اور کہیں ہے. اس کا دل وہ لکھا تھا کہ بر زبان وہ تسبیح اور در دل غاو خر، در دل اس کے دل میں تو غاو اور خر ہے، گدھا وغیرہ بھرے ہیں. تو یہ تسبیح کیسے اثر رکھ سکتی ہے؟ تو یہ گویا کہ انہوں نے کہا کہ بھائی اس تسبیح کا کوئی فائدہ، تمہارا دل اور کہیں ہے، توجہ کرنے اس زبان سے اللہ اللہ کر رہے ہو. حضرت گنگوئی علیہ رحمہ ایک مرتبہ وہ مراقبے میں تھے، کیا اپنے خلوت خانے میں، باہر آ گئے. فرمایا بھائی یہاں ہے کوئی، یعنی خادموں میں سے. تو وہاں حضرت مولانا یحییٰ صاحب تھے، یہ حضرت شیخ کے والد صاحب تھے. انہوں نے کہا حضرت میں حاضر ہوں، کیا حکم ہے؟ فرمایا سنو، اللہ کا نام جتنی غفلت سے بھی لیا جائے گا، یعنی اگر کوئی آدمی اللہ کا نام لے گا کتنی ہی غفلت اس میں ہو، پھر بھی نفع پہنچے گا. کیا پھر بھی اس کا اثر ہے؟ پھر بھی کیوں؟ زبان سے تو اللہ نکل رہا ہے نا. تو بہرحال یہ فرمایا کہ اپنی زبان کو لگاؤ کس میں؟ ذکر اللہ میں. چلیے لمبی روایت ہے، اس کو آگے کے لیے رکھتے ہیں. مجھے پانی دے دیجیے.